اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کسی نہ کسی فتنے یا آزمائش میں مبتلا کر کے ان کو آزمایا ہے، اور ہر امت میں ایمان والوں کا امتحان لیا گیا تاکہ اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکے کہ کون دین کے ساتھ مخلص ہے اور کون منافق۔ لیکن ہر امت کے جن لوگوں نے اس امتحان کو پاس کیا اور حق کے ساتھ ڈٹے رہے تو وہ جنت کے مستحق قرار پائے، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تو وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ پیارے دوستو، جس طرح یہ دنیا اپنی اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، اسی نفسا نفسی کے عالم میں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جس وقت کے اندر ہم کو بھی آزمایا جائے گا۔ اس آنے والے دور کے اندر بہت سارے فتنے رونما ہوں گے جن فتنوں سے ایمان بچانا ناممکن سا ہو جائے گا، اور وہ ایسا دردناک دور ہوگا جس کے فتنے اور آزمائش سے صحابہ کرام بھی پناہ مانگا کرتے اور رویا کرتے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جس فتنے کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس فتنے کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ کر دیا تھا تاکہ میری امت اس فتنے سے بچ سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے اور کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے۔ پیارے دوستو، فتنہ دجال قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے۔ فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس کے اندر دجال کا ذکر کرتے تو صحابہ کرام اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے اور رویا کرتے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں قیامت کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کے خروج سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، اور دجال کون سی بستی سے ظاہر ہوگا، اور دجال کے خروج کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے، اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دجال کو کیسے پہچانا جائے گا، اور دجال کی نشانیاں کون کون سی ہوگی، اور دجال جب دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو وہ کس طرح خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور وہ اپنی جنت اور دوزخ کے ذریعے کس طرح معصوم لوگوں کو گمراہ کرے گا، دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اور دجال اس دنیا کے اندر کتنے دن رہے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کا خروج کہاں سے ہوگا۔ اس کے بارے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج اصفہان کی یہودیہ نامی بستی سے ہوگا، اور دجال کے خروج سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ اس دور کے اندر سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو امانت دار بنا دیا جائے گا اور امانت داروں کو خیانت کرنے والا بنا دیا جائے گا، یعنی اس دور کے اندر سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، اور خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب لوگ دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کی جماعت ہوگی جس کے اندر بالکل بھی نفاق نہیں ہوگا، اور دوسری جماعت منافقوں کی ہوگی جن کے اندر بالکل بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جب یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جائے یعنی اہل ایمان ایک طرف اور منافقین ایک طرف، تو اس وقت تم دجال کے خروج کا انتظار کرو کہ وہ آج آئے گا یا کل آئے گا۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا بیان فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دجال کے خروج سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال میں آسمان 1/3 بارش روک لے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، اور دوسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور زمین مکمل طور پر پیداوار روک لے گی، اور قحط سالی کی وجہ سے ہر طرح کے جانور اور مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا جس پیغمبر نے
اس کانے قذاب سے اپنی امت کو نہ ڈرایا ہو۔ سنو، بے شک وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب بے شک کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی آنکھ ایسی ہوگی گویا پچکا ہوا انگور، اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، بس اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ پیارے دوستو، دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی شعبدے بازی دکھائے گا جو آج تک کسی نے نہ دکھائی ہوگی۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور دجال جس علاقے کو چاہے گا سرسبز و شاداب بنا دے گا، اور اس کے اندر طرح طرح کے باغات اگا دے گا، اور جس علاقے کو چاہے گا بنجر و ویران کر دے گا۔ دجال کے بالوں کی زیادتی اور الجھے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کا سر اس طرح نظر آئے گا گویا درخت کی شاخیں ہوں۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی پہچان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور ہر مومن خواہ وہ پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ ہوگا اس کو پہچان لے گا، اور اس دور کے اندر منافق ہرگز دجال کو پہچان نہ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے جو اس کے ساتھ دو نبیوں کی صورت میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں چاہوں تو ان دونوں نبیوں کے نام اور ان کے والدین کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ ان میں سے ایک دجال کی دائیں طرف ہوگا اور ایک دجال کی بائیں طرف ہوگا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور وہ کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا اور کیا میں موت نہیں دے سکتا؟ تو اس وقت ایک فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ فرشتے کی اس بات کو دوسرے فرشتے کے علاوہ کوئی نہ سن سکے گا، تو اس وقت دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے سے کہے گا کہ بے شک تو نے سچ کہا، تو اس دوسرے فرشتے کی بات کو سب لوگ سنیں گے۔ فرشتے کی یہ بات سن کر سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ پیارے دوستو، فتنہ دجال کے وقت بہت سارے ایسے انسان ہوں گے جو اپنا ایمان ڈالر اور دنیاوی حسن کے بدلے بیچ چکے ہوں گے، جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے قربان ہونے کی بجائے دجال کی طاقت کے سامنے سر کو جھکا لیا ہوگا، اور یہ لوگ دجال کا کفر نہیں پڑھ پائیں گے، بلکہ یہ بدبخت لوگ اس وقت دجال کو انسانیت کا مسیحا اور نجات دہندہ ثابت کر رہے ہوں گے، اور اس کے لیے دلائل ڈھونڈے جا رہے ہوں گے، اور وہ دور اتنا خطرناک دور ہوگا کہ اس وقت دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ قرار دے دیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے باوجود دجال کو ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے، حالانکہ ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ ان کی بدعمالی اور شقافت قلبی کے باعث ان کی ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی۔ اس طرح یہ بدبخت لوگ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیں گے اور قیامت کے دن جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ پیارے دوستو، دجال کا دور کتنا خطرناک ہوگا اور دجال کا فتنہ کتنا وسیع ہوگا، اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگائیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی جس مجلس میں بھی دجال کا ذکر فرماتے تو صحابہ کرام پر خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا، اور صحابہ کرام زار و قطار رونے لگ جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ تبارک و تعالی سے 4 چیزوں سے پناہ مانگے، ایک جہنم کے عذاب سے، اور دوسرا قبر کے عذاب سے، اور تیسرا موت و حیات کے فتنے سے، اور چوتھا مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگے۔ پیارے دوستو، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا، جس کو لوگ پانی سمجھیں گے حقیقت میں وہ جھلسانے والی آگ ہوگی، اور جس کو لوگ آگ خیال کریں گے حقیقت میں وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ سو تم میں سے جو شخص دجال کو پائے تو اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے جس کو وہ آگ خیال کر رہا ہو، اسی لیے کہ وہ حقیقت میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ پیارے دوستو، دجال کا فتنہ اتنا خوفناک ہوگا کہ دجال کے ساتھ روٹیوں اور گوشت کے پہاڑ ہوں گے۔ اس وقت جو شخص دجال کے سامنے جھک جائے گا اس کے لیے دولت اور غذا کے انبار ہوں گے، اور اس وقت جو دجال کے فتنے کو قبول نہیں کرے گا اس وقت اس پر ہر قسم کی پابندی لگا کر اس پر آگ برسا دی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال عراق اور شام کے درمیانی راستے سے آئے گا، وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ یہ اللہ کے بندو، اس وقت ثابت قدم رہنا۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا؟
تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی تمام دن عام دنوں کی نسبت ہوں گے۔ پیارے دوستو، دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اس تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا کرے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ چنانچہ اسی دوران دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور اپنے آپ کو خدا ماننے کی دعوت دے گا، تو وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ لہٰذا دجال ان سے خوش ہو کر آسمان کو حکم دے گا، جس کے نتیجے میں آسمان سے بارش ہوگی، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار اگائے گی۔ تو جب اس قوم کے مویشی شام کو واپس آئیں گے تو وہ اس حال میں ہوں گے کہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کی کوہانیں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی، اور ان مویشیوں کے پیر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد دجال ایک دوسری قوم کی طرف جائے گا اور ان کو بھی اسی طرح اپنے خدا ہونے کی دعوت دے گا، لیکن وہ لوگ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے اور اس کی بات کو قبول نہ کریں گے، جس کے نتیجے میں دجال ان سے ناراض ہو کر واپس چلا جائے گا، جس کے بعد وہ لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے اور ان کے مال و دولت میں سے کوئی بھی چیز ان کے پاس نہ بچے گی۔ اسی دوران دجال ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا، تو وہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنے تمام خزانے ظاہر کر دے، تو زمین تمام خزانوں کو ظاہر کر کے دجال کے پیچھے اس طرح چلے گی جیسے شہد کی مکھی اپنے سرداروں کے پیچھے چلتی ہے۔ اس کے بعد دجال ایک نوجوان کو اپنے پاس بلائے گا اور اپنی تلوار سے اس نوجوان کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اس نوجوان کے جسم کے دونوں ٹکڑے اتنی دور جا کے گریں گے جتنی دور ہدف پر مارا جانے والا تیر جا کر گرتا ہے۔ پھر دجال اس مقتول نوجوان کو پکارے گا تو وہ نوجوان اٹھ کر اس کے پاس آ جائے گا۔ دجال کے فتنوں کا یہ سلسلہ بھی چل رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھیج دے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ پیارے دوستو، دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ وقت کو حکم دے گا تو وقت اسی وقت رک جائے گا، اور وقت کا رک جانا اس کے جادو کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب وقت رک جائے گا تو اس وقت ہم نمازیں کتنی پڑھیں؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت کا اندازہ کر کے تم لوگ نمازیں پڑھتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا، جس پر دجال سواری کرے گا، اور دجال کے گدھے کا ایک قدم 3 دن کی مسافت طے کرے گا، اور دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح تم لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک چھوٹی سی نالی میں داخل ہو جاتے ہو۔ اور دجال لوگوں سے کہے گا کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے نکلتا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں سورج کو روک دوں؟ چنانچہ اس وقت دجال سورج کو حکم دے گا تو سورج وہیں پر رک جائے گا، یہاں تک کہ وہ 1 دن، ہفتے اور مہینے کے برابر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دجال لوگوں سے کہے گا کہ کیا تم چاہتے ہو میں اس کو دوبارہ چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں۔ چنانچہ وہ سورج کو حکم دے گا تو وہ اتنا تیز چلے گا کہ 1 دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، دجال مردوں کو زندہ کرے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا وسیع ہوگا کہ وہ جس کو چاہے گا اس کو مار دے گا اور جس کو چاہے گا اس کو زندہ کر دے گا، تو اس وقت لوگ اس کے اس فتنے کے اندر مبتلا ہو کر اس کو خدا مان لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیں گے، اور اس طرح بدبخت لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو کر کافر ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ دجال کی سواری کی دونوں کانوں کے سائے میں 70,000 افراد آ جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی وہ دجال خود کتنا بڑا ہوگا۔ پیارے دوستو، پوری دنیا کے اندر فتنہ پھیلانے کے بعد دجال مکہ کی طرف جائے گا اور مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو دجال کو داخل نہ ہونے دے گا۔ اس وقت دجال ایک زوردار چیخ مارے گا جس کی آواز سن کر مکہ میں رہنے والے تمام منافق لوگ باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال مدینے کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو دجال کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دے گا، اور وہاں پر بھی دجال ایک دردناک چیخ مارے گا جس کی وجہ سے مدینے میں رہنے والے تمام منافقین لوگ باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد دجال فلسطین کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ فلسطین میں جب مقام لد پر پہنچے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر ظہور پذیر ہوں گے اور اپنے نیزے کے ساتھ دجال کو ہلاک کر دیں گے۔
پیارے دوستو، اس طرح دجال کے فتنے کا خاتمہ ہوگا اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا امتحان لے گا۔ جو لوگ سچے مسلمان ہوں گے وہی لوگ اس امتحان کے اندر پاس ہوں گے، اور جو لوگ منافق ہوں گے اور جو برائے نام مسلمان ہوں گے وہ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر جہنم کے مستحق قرار پائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔